ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم الفقر في الأحساب والدعر في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. حاضرین جمعہ، یہ حج کے ایام چل رہے ہیں. میں نے بھی سوچا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا تذکرہ کیا جائے، جسے دنیا حجۃ الوداع کے نام سے جانتی ہے. اور حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا خطاب فرمایا، وہ انشاءاللہ مختصراً اس خطبہ جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. نبوت کا 23 سال پورے ہونے کو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام، اللہ کا دین لوگوں تک کما حق پہنچا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، وہ مشن بھی پورا ہو چکا تھا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ اب میں اس دنیا میں زیادہ دنوں تک نہیں رہنے والا. یاد کریے مسند احمد کی اس حدیث کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سن 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر کے مدینہ سے رخصت کر دیا. حضرت معاذ اونٹ پر سوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر کے پیدل چل رہے ہیں. اور حدود مدینہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے حضرت معاذ کو بہت سی وصیتیں فرمائی. ان وصیتوں کی ایک وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی: اے معاذ، جب تم یمن سے واپس آؤ گے، ہو سکتا ہے تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو پائے. یہ ملاقات تیری اور میری آخری ہو. معاذ، جب تم یمن سے مدینہ آؤ گے، شاید کہ تم
میری اس مسجد کے پاس سے اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. اتنا سننا تھا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اور میرے بھائیوں, حج کا مہینہ تھا. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اطراف مکہ کے تمام قبائل کو مکہ میں اکٹھا کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ منادی کر دی کہ لوگ جھوٹ در جھوٹ حج بیت اللہ کے لیے مکہ آئے. اور اسی عزم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیشن کے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا قافلہ مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں, 8 دن تک مسلسل تقریباً 8 دن تک سفر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری کو ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے. آپ نے دوران حج 4 خطبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ان 4 خطبات کا ذکر فرمایا. پہلا خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا یوم الترویہ سے پہلے, یعنی 7 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ کے پاس. اور آپ نے کہا تھا لوگوں, مجھ سے مناسک حج سیکھو. حج کس طرح کیا جائے, حج کی ادائیگی کس طرح ہو, اپنے نبی سے یہاں سیکھ لو. اس کے بعد یوم الترویہ کو یعنی 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لاتے اور 9 ذی الحجہ کی صبح تک آپ مینا ہی میں قیام فرماتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میدان عرفہ میں تشریف لاتے ہیں 9 ذی الحجہ. یہاں پر آپ نے خطبہ دیا اور تیسرا خطبہ 10 ذی الحجہ کو نحر یوم النحر کو, اور چوتھا خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ایام التشریق یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد دوسرے دن 11 ذی الحجہ کو. میں تمام خطبات کا احاطہ اس مختصر سے وقت میں نہیں کر پاؤں گا, لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی خطبہ تھا میدان عرفہ میں, عرفات کے میدان میں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تشریف لاتے. آپ کے لیے نمرہ میں خیمہ لگایا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھل جاتا ہے, میرے بھائیوں آج ہی ندی ہے, جمعہ ندی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, آپ جب نظر دوڑاتے ہیں میدان عرفات میں تقریباً 1,44,000 صحابہ کرام کا جمع کثیر موجود ہے. ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصبہ اردنی پر تشریف لا کر کے وادی کے درمیان آتے ہیں اور صحابہ کرام کو خطاب فرماتے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا. میرے متوالو, میرے صحابہ کرام, میری باتوں کو ذرا غور سے سننا. ہو سکتا ہے تمہاری اور میری ملاقات یہ آخری ہو. آج کے بعد سے اس جگہ پر میں دوبارہ تم سے نہیں مل پاؤں گا. یا ایھا الناس, اے لوگوں, الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد, الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی. اے لوگوں,
تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا باپ ایک ہے۔ الا سنو، خبردار ہو جاؤ، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کی کسی عجمی پر کوئی برتری نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی عجمی کی کسی عربی پر برتری حاصل ہے، ولا احمر علی اسود، نہ کسی گورے کو نہ کسی سرخ کو کالے پر، ولا اسود علی احمر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل ہے، کوئی فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، تقوی اگر تمہارا مضبوط ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے میرے بندے کا دل بڑا مضبوط ہے، میرے بندے کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، فضیلت اور برتری اسی بندے کو ملتی ہے۔ اللہ چہرہ نہیں دیکھتا، اللہ نسل نہیں دیکھتا، اللہ جسم نہیں دیکھتا ہے، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ دل دیکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لوگوں سن لو، اِنَّ دِمَاءَكُمْ تمہارے خون، وَأَمْوَالَكُمْ تمہارے مال، حرام علیکم ایسے ہی قابل احترام ہے، حرمت یومکم ھذا جیسے کہ اس دن کی حرمت، فی شہرکم ھذا تمہارے اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں، جیسے کہ یہ دن حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، اور یہ مہینہ ذوالحجہ کا یہ بھی حرمت والا ہے۔ تفصیل چاہیے لیکن تفصیل کا موقع نہیں، آپ سبھی جانتے حرمت والے مہینے کون سے، دن بھی حرمت والا، شہر بھی حرمت والا، اور مہینہ بھی حرمت والا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ہی تمہارے مال اور تمہارے خون بھی قابل احترام ہے، یعنی جائز نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال کھا جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زمین کو اور اس کے جائیداد کو دبا دے، یہ جائز نہیں ہے۔ ان دماغ اور اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر قتل کرنا کسی مومن کا خون بہانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ایسا نہیں جہنم میں ہم نے اس کی ڈبکی لگائی نکال لیا، خالداً فیہا ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، اور وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوتا ہے، ولعنہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور ہم نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان بھائی کا خون بہانا حلال نہیں ہے۔ آج دنیا سسک رہی ہے، دنیا کرا رہی ہے، دنیا رو رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، مال کے لیے ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم اپنے بھائی کو ناحق قتل کر دیتے ہیں، اس کا خون بہا دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، صحابہ کرام کا جنگ کفیر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے بھائی کا خون بہانا یہ حرام ہے، لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان بھائی کا خون بہانا یہ حلال نہیں ہے۔ یشہد جو
گواہی دیتا ہوں ان لا الہ الا اللہ، یہ کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، الا باحدى ثلاث، مگر ہاں اس وقت اس کا خون بہانا جائز ہوگا، اس کا قتل اس وقت جائز ہوگا، وہ 3 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ نہ ہوگا۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو متقی ہے، اگر اس کے 3 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کر لیا اس کا خون بہانا جائز ہو جائے گا۔ السیب الزانی، شادی شدہ ہے وہ زنا کر رہے ہیں، سنسار کر لیا جائے گا۔ والناس للناس، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل کر دے پھر اس کے بدلے اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعۃ، دین کو چھوڑ دے، اسلام آیا مرتد ہو گیا، یہ سزا اسلام نے کیوں رکھی ہے؟ تاکہ کوئی دین کا مذاق نہ بنا پائے۔ یہ دین اللہ کا ہے، یہ اسلام یہ مذہب اللہ کا ہے، اس دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے، کوئی مذاق نہ بنا سکے۔ اسلام نے یہ سزا متعین کی ہے، اسلام لانے کے بعد دین قبول کرنے کے بعد اگر وہ اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا یہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعۃ، اور پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے خون بہانا، ہم نے آسان سمجھ لیا۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، دنیا کا خاتمہ، دنیا کو ہلاک کرنا، دنیا کو ختم کرنا اللہ پر زیادہ آسان ہے اس سے من قتل مؤمن بغیر حق، کسی مومن کو ناحق قتل کر دینے سے۔ دنیا کو اللہ ختم کر سکتا ہے، یہ زیادہ آسان ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، یہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو ان اہل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار۔ ہم سوچتے ہیں تھوڑی سی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، ہم نے اس کی گردن مار دی، اس کا خون بہا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ آسمان والے، یہ زمین والے کسی مومن کے خون میں شریک ہوتے لأكبهم الله في النار، تو اللہ تمام آسمان والوں کو، تمام زمین والوں کو جہنم میں ڈال دیتا، اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ یہ دیکھتا ہے میرے ایک مومن بندے کی جان ہوئی ہے، میرا ایک مومن بندہ قتل ہوا ہے دنیا میں، ناحق اس کا خون بہایا گیا ہے۔ آسمان والے تمام کے تمام، زمین والے تمام کے تمام کسی مومن کے خون میں شریک ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لأكبهم الله في النار، اللہ تمام کے تمام کو جہنم میں ڈال دیتا۔ اسی لیے کل قیامت کے دن یجیء القاتل والمقتول، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، قاتل بھی آئے گا، مقتول بھی آئے گا، وہ بھی آئے گا جس کا قتل ہوا ہے اللہ کے پاس آئے گا۔ یجیء القاتل والمقتول، دونوں آئیں گے، اس حال میں آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متعلق براس صاحبہ، مقتول قاتل کے سر سے چمٹا ہوا ہوگا، رب سے سوال کر رہا ہوگا، رب سے پوچھ رہا ہوگا اور کہے گا یقول ربی ذل ھذا بما قتلنی، اللہ یہ قاتل ہے، میں اس سے چمٹا ہوا ہوں، اس نے مجھے ناحق قتل کیا ہے، دنیا میں میرا خون بہایا ہے، اللہ ذرا اس سے پوچھ لے، اللہ ذرا اس سے پوچھ ذل ھذا بما قتلنی، اس نے میرا خون کیوں بہایا تھا، مجھے قتل کیوں کیا تھا، اللہ اس سے ذرا پوچھ۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن، بخاری کی حدیث ہے، معاملات میں سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ پھر دماغ خون کے بارے میں معاملات میں سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ کرے گا اول ما یقضى بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء، فیصلہ جو سنایا جائے گا خون، ان دماغ۔ دوسرا پیغام کیا تھا؟ حجۃ الوداع میں اعلان عرفات میں صلی اللہ علیہ وسلم کا وَأَمْوَالُكُمْ، تمہارا مال بھی حرام ہے، خون
مسلم کی طرح مال مسلم کی حرمت والا ہے. اللہ نے طاقت دی ہے, زور دیا ہے, صاحب اولاد ہے, ہم ظالم کو ستاتے ہیں, یہ غریب ہے, یہ کیا کر لے گا, ہم اس کی زمین گوا لیں, ہم اس کے مال کو حرم کر لیں, ہم اس کے مال کو بسر کر لیں. وہ نادان بھول جاتا ہے. کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اسی مظلوم کی زمین کو ایک بارش بھی ظلم لے لے گا, اللہ ساتوں زمینوں پر دو اسے کرے گا کل قیامت. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو, باطل طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھایا کرو. باطل کیا ہے؟ کسی کی زمین حرم لے گا, کسی کا مال بسر کرے گا, چوری کرے گا, سودی کاروبار کرنا, یہ سب باطل ذرائع ہے, باطل طریقے ہیں. اللہ مومن بندوں کو منع کر رہا ہے, تم ان سے دور رہو. اور سورہ بقرہ کو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اے ایمان والو, تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. باطل طریقے سے. ہاں مال ہے نا, دولت ہے نا تمہارے پاس, تمہارے بازو میں طاقت ہے, سب کچھ تمہارے پاس ہے, تم یہ سوچتے ہو اللہ کیا کہتا ہے, قرآن دیکھو. تم حکام کے پاس, قاضیوں کے پاس, حاکموں کے پاس اس لیے نہ جاؤ, رشوت نہ دو گے تاکہ وہ تمہارے حق میں فیصلہ سنا دے. تمہیں معلوم ہے یہ تمہارا مال نہیں, تمہیں یہ پتا ہے تمہاری یہ زمین نہیں, تمہیں معلوم ہے تمہارا یہ مکان نہیں, لیکن تم پیسے والے ہو, تم دولت والے ہو, تم حاکموں کے پاس جاتے ہو. تمہیں معلوم ہے اس دنیا میں عدالت بکتی ہے, جج بکتے ہیں, کچہریاں بکتی ہے, پولیس رشوت لیتے ہیں, تمہیں سب کچھ معلوم ہے. لیکن اپنے رب کا فرمان سنو, تمہارا رب کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ اٹھاؤ, تم حاکموں کے پاس, تم ججوں کے پاس, تم قاضیوں کے پاس رشوت لے کر کے نہ جاؤ تاکہ وہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لے. اللہ منع کرتا ہے. اور اسی لیے کیا ہم نے اندازہ کیا, ایک آدمی ہے, ضرورت مند ہے بھائی, اس نے کسی کے جیب سے پیسہ نکال لیا, چوری کر لی. قرآن سزا کیا سنا رہا ہے, السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والا چاہے مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ چورنی کیوں نہ ہو, فاقطعوا ایدیہما. لوگوں اپنے رب کا فرمان سن لو, لوگوں اپنے رب کا حکم سن لو, دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. جزاء بما کسبا, یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے, جو چوری کی ہے. نکالا من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اسی لیے مال مسلم کی اس قدر اسلام کے محافظ ہے. چور کے ہاتھ کاٹ دی جائے تاکہ نہ رہے گا پاس, نہ بچے گی پاس, آتی نہیں رہے گا چوری کسے کرے گا. یہ سزا اسلام نے سمجھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا کل شیء تحت قدم یعقوب. سنو, جاہلیت کی جتنے امور ہیں میں تمام امور کو اپنے قدم تلے روڑتا ہوں, اپنے پیروں تلے روڑ رہا ہوں, جتنے بھی رسوم و رواج ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دوسری حدیث میں, میں نے روک دیا سارے رسومات کو, سارے امور کو جاہلیت کے, لیکن اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہ. 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کے درمیان آ جائیں گی, میری امت اسے چھوڑنے پر راضی نہیں ہوگی. الفخر فی الاحزاب, حسب نسب پر فخر کرنا, میں تو شیخ ہوں, میں تو سید ہوں, میں تو مغل ہوں, میں تو پٹھان ہوں. یہ انصاری ہے, یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کا کیا مجال ہے, یہ میرے پاس آئے وہ فخر کریں گے. میرے بھائیو ذرا غور سے بتائیے گا, اس کا تعلق جاہلیت سے ہے. کیا اس امت کے درمیان یہ چیز نہیں ہے, کیا اس امت کے درمیان یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے؟ یہ شک پائی جاتی ہے. جب آپ معاشرے کا مطالعہ کریں گے, سماج کو غور سے پڑھیں گے, آپ کے اندر یہ چیز ملے گی آپ کو کہ لوگ حسب نسب پر فخر کرتے ہیں. بچہ جو ہے انصاف, تو جراح ہے, تو انصاری ہے, تو نائی ہے, تو یہ ہے. حسب نسب میں نسب کے نام اندازی یہ امت کرے گی. والاستسقاء بالنجوم, تاروں سے ستاروں سے بارش مانے گی. کوئی مر گیا, کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا, مر گیا ہاتھ ماتم کریں گے, لوہا کریں گے. لوہا کا مہینہ آنے والا ہے محرم کا, اس کے بعد
آپ دیکھنا کس قدر یہ امت ماتم کرے گی، شیون کرے گی اور روئے گی، گریبان کھاڑے گی، نقصانوں کو چاہے گا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جاہلیت میں جتنے خون ہیں نا میں تمام خون کو ختم کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابن ربیعہ ابن الحارث، سب سے پہلے میں اپنے بھتیجے کا خون معاف کرتا ہوں جس کو جو بنو سعد نے کانا مستوفیا فی بنی سعد فقدرته الہلیل، بنو سعد نے وہ کنسل بچہ، وہ میرا بھتیجا جس کا نام آدم تھا، جس کا نام یابو تمام تھا، وہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا، حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، صحابہ خون کا بدلہ لینے کے لیے ان کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سب سے پہلے میں جو خون معاف کر رہا ہوں میں اپنے بھتیجے کا خون معاف کر رہا ہوں۔ اس کا کیا گناہ تھا؟ وہ تو تنظیم تھا، وہ بنو سعد میں دودھ پیتا تھا، حذیل آتا ہے اسے قتل کرتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ آج کے دن اس کا خون معاف کرتے ہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابن ربیعہ ابن الحارث، ربیعہ بن الحارث کے بیٹے آدم کا خون میں معاف کرتا۔ ربیعہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، بعد میں اسلام لے آئے، مجھے نہیں پتا کہ کون ہے۔ حارث یہاں کے چچا ہے، حارث بن عبد المطلب۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَلِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْجُودٌ، جاہلیت کے جتنے سود ہیں میں اسے ختم کر رہا ہوں۔ اور شروعات آپ نے کہاں سے کی؟ وَأَوَّلُ رِبَا أَغْوَ رِبَانَا رِبَا عباس بن عبد المطلب، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا جو سود ہے میں اسے ختم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے سود، آج ہم سود لے کے بتا رہے ہیں، سودی لیتے ہیں، ہمارا کوئی کاروبار سود سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ اس پر وعید سن لیں، قرآن کی آیت سن لیں، احادیث اپنے نبی کا فرمان سن لیں، آپ سود سے بہت دور بھاگیں گے۔ آپ اپنی اموال کا جائزہ لیں گے، آپ اپنی دولتوں کا جائزہ لیں گے، آپ اپنی تجارت کا جائزہ لیں گے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو تم سود کو چھوڑ دو۔ اگر تم واقعی سچے مومن ہو، اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الربا 70 حرما، ربا یعنی سود میں 70 گناہ ہیں۔ کتنے گناہ؟ 70 گناہ۔ ایسا ہوگا سب سے ہلکا گناہ جو سود کا ہے اَيَّنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، یہ کہ آدمی اپنی ماں سے شادی کرے، اپنی ماں سے شادی کرے۔ آگے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الربا 72 بابا، لوگوں سود کے 70 دروازے ہیں۔ وَأَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، سب سے ہلکا گناہ جو سود کا ہے، سب سے ہلکا دروازہ جو سود کا ہے، آدمی اپنی سگی ماں سے آ کر کے زنا کر بیٹھے، اپنی سگی ماں سے، وہ ماں جس نے اس کو پیدا کیا ہو، وہ ماں جس نے اس کو پالا ہو، وہ اپنی ماں سے زنا کیا۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن حنظلہ الراہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جو جانتا ہے یہ سودی درہم ہے، یہ سودی پیسہ ہے، جاننے کے باوجود بھی اگر وہ سود کا ایک درہم بھی کھاتا ہے، ایک روپیہ بھی کھاتا ہے، آج کل کے دور کے مقابلے میں اگر میں کہوں ایک روپیہ بھی اگر وہ سود کا کھاتا ہے، اسے معلوم ہے یہ سودی رقم ہے، یہ سودی پیسہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشد عند اللہ من 36 زنیۃ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا سے زیادہ۔ ایک روپیہ اگر ہم سود کھاتے ہیں، اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زیادہ برا ہے زنا کرنے سے۔ یعنی اتنا برا ہو نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ایک آدمی 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، اس سے زیادہ برا ہے ایک روپیہ ایک درہم سود کا کھانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، لوگوں تم
کرتے رہنا، عورتوں کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تمہارا ان کے اوپر حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر، تمہارے گھر پر ایسے آدمی کو نہ آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، جس کو تم نہیں چاہتے ہو وہ تمہارے گھر میں آئے. اگر وہ نہیں مانگتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا تھا فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، مار سکتے ہو لیکن زیادہ چوٹ نہ پہنچانا، چہرے پر مارنے سے بچنا. عورت کی خوبصورتی تو چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، ایسا نہ ہو تم اسے مار رہے ہو غلاموں کی طرح اور شام ہو پھر اسے بہلاؤ پھسلاؤ تاکہ تم اپنی ضرورت پوری کر سکو. اور ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ان کا تمہارے اوپر حق یہ ہے تم ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرو، تم انہیں کپڑا پہناؤ لیکن بالمعروف ہی، معروف طریقے سے. ایسا نہیں ہے میری آمدنی 1000 ہے، بیوی مطالبہ کرے کہ 2000 کا سوٹ دلاؤ، 2000 کا کھانا کھلاؤ، ایسا نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورتوں کے بھی حقوق شوہروں پر ہے. وہ کیا رزقہن، ان کی روزی روٹی ہے، ان کا کھانا پینا ہے، وکسوتہن، ان کے کپڑے ہیں، ان کی لباس ہے، لیکن بالمعروف، معروف. آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت کی کہ وقت ترکت فیکم ما لم تضلوا بعد. لوگوں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ، اگر تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوگے ما لم تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور جس کی تاکید رسول اللہ نے میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے کی ہو، آج ہم نے اس قرآن کو تفتش کیا، آج اس قرآن کو ہم نے ہماری کی زینت بنا دیا. قرآن یاد آئے گا، رمضان بھی یاد آئے گا، بچہ پیدا ہوا ہے نام رکھنا ہے اس کے لیے قرآن یاد آئے گا، دکان بنوائی ہے، مکان بنوایا ہے، اس کی اوپننگ کرانی ہے، تب قرآن یاد آئے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عالم تزلوا میری قسم تم بھی کتاب اللہ، جب تک میری یہ امت کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہے گی، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے گی، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے میرے صحابہ تم سے قیامت کے دن میرا رب میرے بارے میں پوچھے گا فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم کیا کہو گے میرے بارے میں. کہ اللہ پوچھے گا ایک نبی تمہارے درمیان بھیجا تھا، اللہ کا پیغام لے کر کے آیا تھا، کیا اللہ کا پیغام اس نبی نے تم تک پورا پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، مکمل دین تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ تمام صحابہ نے ایک زبان یہی کہا تھا میدان عرفات میں قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. اے اللہ کے رسول ہم آپ کے من والے ہیں، ہم آپ کے صحابہ ہیں، ہم آپ کی اشارے پر جان دینے والے ہیں. اے اللہ کے رسول ہم تو آپ کے حق میں یہی گواہی دیں گے قد بلغت، آپ کو اللہ نے جو دین دیا تھا اس دین کو کما حقہ مکمل آپ نے اپنی امت تک پہنچا دیا. واديت، جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی تھی وہ ذمہ داری آپ نے پوری کر دی. ونصحت، اور جو امت کی خیر خواہی میں جو چیز بہتر تھی سب چیزوں کی طرف آپ نے رہنمائی کر دی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت والی انگلی سے یرفعها الی السماء، آسمان کی طرف انگشت شہادت اٹھائی. ثم ينبذها الى الناس، پھر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے پورا دین امت تک پہنچا دیا ہے. اللہ نے اسی روز جمعہ کی دن یہ آیت کریمہ قرآن میں نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کتنی علم نصیبی کی بات ہے معاشرے میں، سماج میں. 1,44,000 صحابہ کرام میدان عرفات میں گواہی دے رہے قد بلغنا، اے اللہ کے رسول آپ نے پورا دین پہنچا دیا ہے. اللہ نے جس پر، اللہ کے رسول نے جس پر اللہ کو گواہ بنایا، صحابہ کرام کو گواہ بنایا، ایسے لوگ بھی ملیں گے، ایسے لچھے لفنگے بھی آپ کو معاشرے میں ملیں گے جو اپنی طرف سے اسلام کی نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو یہ بتانا چاہتے ہیں نہیں ابھی اسلام مکمل نہیں ہوا ہے، ہم اسلام کو مکمل کرنے والے ہیں. اللہ کو اتنا راضی ہو گیا، اللہ کو اتنا خوش ہو گیا. اسی روز جمعہ کے دن، جمعہ کی شام کو حضرت عمر فرماتے ہیں
اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، پھر آپ نے یوم النحر کو خطبہ دیا، پھر آپ نے ایام تشریق کے دوسرے دن یعنی یوم النحر کے بعد 11 ذی الحجہ کو خطبہ دیا، اور 13 ذی الحجہ کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد طواف وداع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس آ گئے، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذو الحجہ، اس کے بعد محرم آتا ہے، اس کے بعد سفر آتا ہے، اور ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین جو کچھ میں نے کہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایک بنا، نیک بنا، قرآن و حدیث میں چلنے والا بنا، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کرو، ہمارے اسمان سے کر کے شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔